آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہما فاروق، امریکہ سے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن، اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ پہلے تھوڑا سا تعارف اور یہ بھی بتائیے کہ آج کل خاص طور پہ ہمارا جو اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی بالکل، السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام انوار سحر میں، اور یقیناً آپ خیریت سے ہوں گی؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت سے، اللہ شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بہترین۔ ہم آج بہت سے مسائل جو ہماری صحت کے حوالے سے زندگی میں پھرتے ہیں، ایک چیز جو اکثر سننے کو ملتی ہے جب بھی دوست احباب بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی مجھے کولیسٹرول کا بڑا مسئلہ ہے، تو آپ یہ کائنڈلی بتا دیجئے کہ یہ جو کولیسٹرول ہے یہ کس چیز کا نام ہے، یہ کیا بلا چیز ہے، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ کولیسٹرول ہے کیا، تاکہ ہم آگے بات کریں پھر۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور کولیسٹرول کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ یو، یور ٹیم، مولانا صاحب فار پٹنگ اپ سچ این امیزنگ شو، جس میں دین کی بات ہوتی ہے، جس میں صحت کی بات ہوتی ہے، تعلیم و تربیت کی بات ہوتی ہے، خواتین کی بات ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کے سوال آئے جاتے ہیں، جو بچے بھی نئے نئے روزے رکھ رہے ہیں، جو نبی نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، ان کی بات، ان کی کنفیوژنس دور ہوتی ہے۔ تو بس میری آپ سے ایک سجیشن ہے کہ اس چیز کو بس رمضان تک محدود نہ کیجیے گا، اس چیز کو آگے لے کے جائیں، اس کو کنٹینیو رکھیں۔ جیسے میری فیملی، میرے جو فیملی کے بچے ہیں وہ اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو بچے دیکھتے رہیں اور اس سے مستفید ہوتے رہیں انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے جو بات کی کولیسٹرول کی، تو یہ ہوتا ہے ہائی کولیسٹرول، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بلڈ میں آپ کے کولیسٹرول کے لیول بڑھ گئے ہیں، اور اس کو ہم لوگ جو میئر کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے، وہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، سمپل بلڈ ٹیسٹ۔ اس میں جو کولیسٹرول کی ویلیو ہے وہ ہماری جو ٹوٹل کولیسٹرول ہے وہ 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونی چاہیے، یہ ایک ہمارا اسٹینڈرڈ ہے۔ آگے کولیسٹرول کی دو اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹینز، جس کو ہم گڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں، یہ اچھا ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے یہ اگر ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دل کی بیماریاں، فالج اور ہارٹ اٹیک ان سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا کولیسٹرول ہے وہ ہے لو ڈینسٹی کولیسٹرول، جس کو ہم LDL کہتے ہیں، اٹ از آلسو کالڈ ایز بیڈ کولیسٹرول۔ اس کی ویلیو جو ہوتی ہے اس کو 100 سے کم ہونی چاہیے، 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونی چاہیے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا اس کیسے ہے کہ کوئی پیتھولوجیکل ریزن بہت کم ہوتی ہے۔ اس کا مین جو ہے وہ ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ آپ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، آپ اسموک کر رہے ہیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور ایکسرسائز کبھی نہیں کی، اور آپ جنک کھا رہے ہیں، پروسیسڈ فوڈ کھا رہے ہیں، بیکری آئٹمس بہت زیادہ کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں انڈر لائن کنڈیشنز ہوتی ہیں، جس میں آپ کی ڈائبٹیز ہوتی ہے، ہائپر ٹینشن ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے آپ کو مارب ہے، اور آپ کو پہلے سے آپ کا ہائپر ٹینشن بھی ہے، ڈائبٹیز ہے، پہلے آپ کو اٹیک بھی ہو چکا ہے، اور آپ پھر بھی کنٹرول نہیں کر رہے، تو اس صورت میں یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے، اور ایون جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ جی، آپ یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتا دیجئے، یہ تو آپ نے ابھی تک کولیسٹرول کی جو قسم بتائی ہے اور اس کے جو آگے مسائل جو ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو کولیسٹرول ہے اس وقت میرا لیول وہ زیادہ ہے اور یا کہ کنٹرول ہے؟ یہ ہمیں کیا علامات ہیں، وہ سمٹمز کیا ہیں جو ہمیں اندازہ ہو جس سے؟ اس کی ایک ٹرکی بات یہ ہے کہ اس کے کوئی ہمیں ڈے ٹو ڈے سمٹمز نہیں پتہ چلتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سالوں سے آپ کی بلڈ ویسلز کے اندر، خون کی نالیوں کے اندر کلوٹ بنتا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے خون کی رفتار وہاں سے کم ہو جاتی ہے یا بالکل بلاک ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو آگے خون نہیں پہنچ رہا، تو اس سے آپ کو، کچھ لوگوں کو تو بہت مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں، جس میں صرف ہلکی پھلکی چیسٹ پین ہوتی ہے، کچھ کو چیسٹ پین اتنی ہوتی ہے کہ ان کو ہسپتال جانا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو چلتے ہوئے شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے، ان کا سانس پھولتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہلکا سا کام کرنے پہ وہ تھکاوٹ فیل کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پتہ ہی تب چلتا ہے جب ان کو پہلی دفعہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ ان کو تو ہائپوکلیسٹریمیا ہے، ان کا کولیسٹرول بلڈ میں جاتا ہے۔ اس کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو فالج مطلب کہ اسٹروک بھی کرا سکتی ہے، اور اسٹروک از ون آف دا لیڈنگ کازز آف ڈیتھ ان مینی کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان، انگلینڈ اینڈ امریکہ۔ اور اس کی اگر آپ بر وقت تشخیص کر دیں، آپ اسکرین ہو جائے، بندہ پہلے سے دوائیں میں شروع کر دے، آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہو، آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں، آپ کی ایٹنگ ہیبٹس اچھی ہوں، تو اسٹروک ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسٹروک از پریونٹیبل اگر آپ یہ سارے میجرز کر لیں۔ کچھ لوگوں میں یہ جینیٹک ہوتا ہے، ہر 200 میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو جینیٹکلی ان کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ارلی ایج میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، ارلی ایج میں ان کو دل کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے گائیڈ لائنس یہ ہیں انگلینڈ کے جرنلس میں اور امریکن جرنلس میں کہ وہ لوگ
جن کی فیملیز میں فرسٹ ریلیٹیوز ان کے پیرنٹس ان کے بلڈ ریلیشن میں کولیسٹرول زیادہ ہے وہ کچھ گائیڈ لائنس پہ کہتے ہیں کہ 2 سال کی عمر میں بلڈ کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرا لے بچے کا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ جرنلس میں ہے, کچھ گائیڈ لائنس یہ ہیں کہ 9 سے 11 سال کی عمر میں ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور ہو جائے. اس کے علاوہ اسکریننگ اس کی ایسے ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ موسٹلی دس از اے ٹول کہ اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیماری ہونے سے پہلے سمٹمس ہونے سے پہلے آپ اس کو ٹیسٹ کروا لیں. اس کی بھی گائیڈ لائنس ہے. اس کا یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کی 35 سال سے جب عمر زیادہ ہو 35 سال سے تو ایک دفعہ بلڈ کولیسٹرول کا ٹیسٹ ضرور کرا لیں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس وہ رپورٹ لے کے جائیں. وہ ان کو لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کا کہتے ہیں, ان کو دوائیوں پہ لگاتے ہیں اگر ان کا زیادہ ہے, اور اگر وہ بارڈر لائن پہ ہے تو ان کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے ایکسرسائز کے لیے کہیں گے. اور جو خواتین ہیں ان کے لیے ایج کی لمٹ ہے 40 سے 45 ایئرس آف ایج. اس میں اگر وہ ایک دفعہ ضرور جائیں ڈاکٹر کے پاس اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں. اگر تو ان کے کولیسٹرول ہوگا تو وہ بر وقت اس کی تشخیص ہو جائے گی. اس کے بعد ان کے دل کے امراض اور فالج جیسی چیزیں ہونے سے وہ بچ سکتے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ 35 سال سے اوپر جو مرد حضرات ہیں وہ چیک کرواتے رہیں. اس کا کوئی پیریوڈیکل چیک ہے یا کہ آپ ایک دفعہ چیک کروایا ہے اور وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کروائیں, آپ ایک دفعہ کروائیں. اگر تو نہیں ہے تو اٹس ویل اینڈ گڈ, اور اگر ہے تو آپ اس کو فوراً اس کو دیکھیں اور جو میڈیسن اور جو بھی ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں بیکاز اس کی ایک میڈیسن بھی دیں گے. کچھ لوگوں میں کوئی دیتے ہیں کچھ میں کوئی دیتے ہیں, تو اس حساب سے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سی میڈیسن لینی ہے, یا تو میڈیسن لینی ہے یا تو آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کریں, آپ ہیلتھی ایٹنگ کریں, ایکسرسائز کریں. اگر آپ اوبیس ہیں موٹاپے کی طرف ہیں تو آپ اپنا ویٹ کنٹرول کریں. تو یہ ڈاکٹر آپ کو آپ کے رپورٹس, آپ کی کومورب, آپ کی ایج, آپ کا جینڈر دیکھ کے آپ کو دوائی بتائیں گے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ چیک کروانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول تو لیول ہائی ہے لیکن ڈینجرس لمٹ تک نہیں ہے, اور آپ واپس آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک عرصہ تک جو ہے ہم کتنے عرصے بعد دوبارہ چیک کریں یا ہم مطمئن ہو جائیں کہ یہ چیز جو ہے اب ٹھیک ہو گئی ہے؟ دیکھیں جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہے, اس کی ایک ویلیو ہے 200 سے لے کے 200 سے لے کے 239 تک. اگر اس کی رینج میں ہے تو دس از بارڈر لائن. اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے. اس میں آپ کو اپنا ویٹ اگر زیادہ ہے وہ کم کرے. آپ ایک بی ایم آئی ہوتا ہے جس میں آپ کی ویٹ اور آپ کی ہائٹ کے اکارڈنگ آپ ایک نمبر نکالتے ہیں, اس رینج میں رہیں, آپ اس سے زیادہ نہ ہو. اور آپ اپنی ایکٹیویٹیز اچھی کریں, آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہو, آپ ہر وقت بیٹھے نہ رہیں, آپ چہل قدمی کریں. اور اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ آپ چھوڑ دیں. اس سب کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ان کیس آپ کو اگر کبھی ہونا بھی ہوگا تو وہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا یا وہ پریونٹیبل ہوگا. ٹھیک, یعنی کہ اسموکرز کو آپ نے خبردار کر دیا ہے کہ وہ اسموکنگ جو ہے بالکل بند کر دیں. چلو ایک میسج اچھا گیا. کے لیے آپ کی ویسے بھی بری ہے لیکن مین اس کا کولیسٹرول سے بھی ہیلتھی. صحیح. پلس آپ کو کچھ فوڈ ہیبٹس ہیں وہ آپ کو چینج کرنی پڑے گی, کچھ انکارپوریٹ کرنی پڑے گی اپنی ڈائٹ میں. تو وہ آپ کو ڈاکٹر آپ کی کیونکہ دس از ناٹ کہ آپ دس از فکسڈ, آپ ہر مریض کو ایک کر دیجیے آپ نے یہ کرنا ہے, دس از دا وے ٹو لوز ٹو گیٹ بیک ٹو نارمل ویلیوز. یہ آپ کو ہر ایک کو اس کے پیشنٹ, کیونکہ دس از سبجیکٹو, ہر ایک کو اس کے مطابق آپ دوائی دیں گے, آپ اس کی لائف اسٹائل چینج کرنے کو کہیں گے, تو یہ ڈاکٹر آپ کو بہتر بتائیں گے. ٹھیک. اچھا, ساتھ یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے کیونکہ عموماً یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سی جو ڈائٹس ہیں وہ کافی جو ہے مرغن اور اس قسم کی ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ جب چکنائی والی بھی ہوتی ہیں. جب افطاری کرتے ہیں ہم چٹپٹے کی چیزیں وہ کھانے کے بھی ہمیں شوقین زیادہ ہو جاتے ہیں. تو نارمل لائف میں کون سی ایسی غذائیں ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے, یا آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ فار ایگزامپل ہفتے میں یہ چیز ایک دفعہ کھا لیں یا 2 دفعہ تو پھر بھی ٹھیک ہے؟ وہ کائنڈلی تھوڑا سا بتا پائیں گے؟ اچھا, جو چیزیں اس کو انکریز کرتی ہیں اس کے بلڈ لیولز کو, اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ آپ کا فیٹی میٹ ہے, بڑا گوشت اس کو کہتے ہیں, اس میں فیٹ ہے. اگر آپ پولٹری کھا رہے ہیں آپ وتھ اسکن نہ کھائیں کیونکہ باہر کے ممالک میں اکثر وتھ اسکن دیتے ہیں, اس سے پرہیز کریں. آپ پروسیسڈ فوڈ ڈالیں, پروسیسڈ شوگر ڈالیں, آپ ڈیری جو ہے ہول ملک, باہر کے ممالک میں تو یہ سب ہو جاتا ہے کہ آپ لو فیٹ لے سکتے ہیں, آپ اسکیم ملک لے سکتے ہیں, 0 فیٹ لے سکتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں زیادہ تر لوگ ایک ہی طرح کا دودھ پیتے ہیں, تو ہول ملک ڈیری سے آپ اوائڈ کریں. آپ یوگرٹ ہول ملک نہ لیں, آپ دودھ نہ لیں, ایسا آپ چیز نہ کھائیں. اس کے علاوہ آپ یہ چیزیں بالکل نہ کھائیں, یا آپ اس کی کوئی مقدار آپ ہفتے میں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جتنی چیزیں آپ نے گنوا دی ہیں اس کے بعد تو پھر خالی جو ہے وہ کھیرا بچتا ہے یا خالی جو ہے وہ اس قسم کا ٹماٹر بچتا ہوگا. کھیرا نہیں بچتا. آپ میٹ لیں, لیکن اگر آپ کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور آپ اس کی بارڈر لائن پر ہیں تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. آپ ونس ان وائل کھا لیں, لیکن اس چیز کو ویسے نہ کہیں کہ اگر آپ روز ہی پھر مٹن کھا رہے ہیں یا روز یا فیٹ والا کچھ کھا رہے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا لمٹ کر لیں.
اور کبھی کبھار کر لیں, اگر کھانا ہے تو تھوڑا کھا لیں, اور ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز اچھی رکھیں, آپ واک کریں, آپ اپنا وزن کم کریں. آپ کہتی ہیں کہ ونس اے ویک, اس میں یہ پیزا وغیرہ بھی یا بسکٹس ہیں یا اس طرح کی چیزیں؟ جتنا بھی فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, جتنا بھی پروسیسڈ ہے, اس کو اوائڈ کریں. اوائڈ ان دا سینس کہ اگر آپ کو ہے مسئلہ تو پھر آپ اس کو ذرا دیکھ کے کھائیں. آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ نے کتنی لمٹ کھانی ہے, اور اپنے آپ کو اوور ویٹ نہ کریں. اور اگر آپ کو نہیں ہے تو پھر بھی اعتدال کے ساتھ کھائیں, بیکاز اپنا صرف کولیسٹرول مسئلہ نہیں ہے, اور بھی بہت سی دل کی بیماریاں ہیں جو موٹاپے سے اور پروسیس فوڈ سے ہوتی ہے. دوسرا ایک چیز ہے کہ آج کل کی لائف میں, چاہے وہ ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو, ہر گھر میں جو ہے وہ ایک سٹریس جو ہے, ذہنی تناؤ بہت ہے. ہر ایک سے جب بھی پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو سٹریس ہے نا, بڑا ڈپریشن ہے, سٹریس ہے. کیا اس کا کوئی لنک بھی ہے کولیسٹرول کے اضافے کے ساتھ؟ دیکھیں, ہر بیماری کا ایک فزیکل کمپوننٹ ہے جو ڈاکٹر ٹریٹ کرتے ہیں, اور ایک ایموشنل ہے جو کہ کچھ آپ کی کاؤنسلنگس ہوتا ہے, کچھ آپ کی ول پاورس ہوتا ہے. ایک ایموشنل کمپوننٹ ہر بیماری کا ہے, وہ شوگر ہے, وہ بلڈ پریشر ہے, وہ کینسر ہے, وہ کوئی بھی بیماری ہے. تو اس کے لیے آپ کو دوائی بھی ڈاکٹر دے دیں گے, لیکن آپ کو جو ایموشنل آپ کو اس سے نکلنا ہے, اس کے لیے آپ کو ول پاور چاہیے. اس کے لیے آپ کو یہ نہیں کرنا کہ مجھے یہ مسئلہ ہو گیا تو بس اب میں سب کچھ چھوڑ کر کے بیٹھ جاؤں. اس کے لیے آپ کمپلائنٹ رہیں, جو چیز آپ کو ڈاکٹر نے کہی ہے وہ ساری زندگی ایک اس سے گزرا ہے, تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور آپ وہ کھائیں اور دوائی ٹائم پہ لیں, اور اس چیز سے باہر نکلیں, اس چیز سے فائٹ کریں, اس چیز کو اپنے پر سوار نہ کریں. کچھ ایسی بھی غذائیں ہیں کہ جس کو آپ زیادہ کھانا شروع کر دیں اور آپ کا یہ آٹومیٹیکلی, کیونکہ مجھے علم ہے کہ بہت سارے جو دوست احباب ہیں, کچھ میری طرح اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسرسائز یا واک یا اس طرح کی چیز کو جو ہے وہ پسند تو بہت کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ اپنی روٹین میں نہیں لے کے آتے. تو کچھ ایسی غذائیں ہیں کہ وہ بندہ غذائیں کھائیں اور یہ کولیسٹرول جو ہے اس کا جو لیول ہے وہ مینٹین رہے. اچھا, اس کی ایک بات یہ ہے کہ جو ہم اینیمل سورس سے کولیسٹرول لیتے ہیں وہ ہمارے لیے برا ہے, لیکن جو ہم پلانٹ سورس سے کولیسٹرول لے رہے ہیں دیٹ از گڈ فار اس. اس میں بہت سارے فروٹس ہیں, اس میں آواکاڈوز ہیں, بہت سے اسٹیٹس میں, یہاں امریکہ میں ریسرچ ہو چکی ہے جس میں آپ اگر آواکاڈوز لے رہے ہیں تو اس سے آپ کے جو HDL ہے, جو آپ کا گڈ کولیسٹرول ہے, وہ آپ کا انکریز ہوتا ہے. آپ کا اس کے اندر بیڈ کولیسٹرول نہیں ہے, تو اٹ از ہیلدی فار یو. جتنے بھی نٹس ہیں, جس میں بادام آتے ہیں, جس میں والنٹس ہیں, جس میں پینٹ بٹر, ایون اٹ از ویری گڈ فار انرجی اینڈ نیوٹرینٹس, اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اس کے علاوہ جتنی دالیں ہیں اس کا وہ آپ کھا سکتے ہیں. اس سے اگر آپ 3/4 آف کپ, 3/4 اگر آپ دال لے رہے ہیں ڈیلی, تو اس سے آپ کے کولیسٹرول میں 5% تک کمی آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ اوٹس لیں, بارلے لیں, آپ اس کا دلیا کھائیں, آپ بادام کھائیں, اور آپ اس کے علاوہ گرین ٹی لے سکتے ہیں, آپ سٹرس فروٹ لے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ جو کی بات کی آپ نے, یہ جو کا دلیا جو ہے, یہ جو کا جو دلیا ہے یہ ہی بہتر ہے یا کہ آپ کوئی بھی دلیا ہو سکتا ہے, جس طرح خاص طور پہ گندم کا ہے, یا بعض لوگ چاول کا بھی وہ دلیا ہوتا ہے, تو وہ ہے کہ صرف جو کا دلیا ہی کافی نہیں ہے. چاول سے آپ اوائڈ کریں, کچھ چیزیں آپ نے نہیں کھانی, آپ نے ہول ملک ڈیری لینی, ہول ملک کی وہ نہیں لینی. اور آپ نے یوگرٹ ہول, اگر آپ اسکم ملک کا یوگرٹ لے رہے ہیں, اگر آپ دوسری دہی لے رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو یہ کہ آپ نے اس طرح کی چیزیں لینی جس میں آپ کو لگے کہ دس از سیچوریٹڈ فیٹ یا دس از ٹرانس سیچوریٹڈ فیٹ. آپ نے انسیچوریٹڈ فیٹ کی چیزیں لینی ہے. یہ جو ہم بہت زیادہ بعض کا کافی جو ہے وہ پیتے رہتے ہیں آفیسز میں, یا چائے پیتے رہتے ہیں, تو اس سے مطلب فائدہ مند ہے یا کہ یہ نقصان دہ ہے کولیسٹرول کے حوالے سے؟ کولیسٹرول کے حوالے سے یہ بات ہے کہ کافی میں نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن اور امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے ایک ریسرچ کی ہے 2012 میں. اس میں یہ کہا گیا کہ جو بریوڈ کافی ہوتی ہے, جو ہم لوگ باہر کے ممالک میں پیتے ہیں وداؤٹ ملک, اس سے اوور آل مورٹیلٹی ریٹ ڈکریز ہوتا ہے, اوور آل آپ کی اموات میں کمی آئی ہے. لیکن اس کا کولیسٹرول سے کیا لنک ہے ڈائریکٹ, یہ کہیں گائیڈ لائنس میں نہیں ہے, یہ کہیں پبلش نہیں ہے. تو لیکن یہ اس سے اموات میں کمی آتی ہے جو لوگ بریوڈ کافی پیتے ہیں, اوور آل سے مورٹیلٹی ریٹ کم ہوتا ہے. جی, تو ڈاکٹر ہما آخر میں یہ بتائیے کہ آپ ورجینیا سے, وہاں پہ اس وقت کرونا کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کے شہر میں کوئی خوف و ہراس ہے یا کہ آپ سمجھتے زندگی معمول پہ ہے؟ لاک ڈاؤن کی کوئی صورتحال, باہر آپ آسانی سے آ جا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ یہاں اچھی صورتحال نہیں ہے اس سینس پہ کہ لاک ڈاؤن ہے اور صرف گروسری اسٹورز اور فارمیسیز کھلے نہیں ہیں, اور لوگ باہر نہیں نکلتے, گھروں میں رہ رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں, اور
جیسے یہاں پہ اسپینش لوگ زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور ان لوگوں میں زیادہ بات ہو رہی ہے. سم ہاؤ کچھ لوگ بہت زیادہ کراؤڈڈ ایریاز میں رہ رہے ہیں یا ایک گھر میں بہت زیادہ افراد رہ رہے ہیں اور کوئی ایک نکل رہا ہے باہر اور وہ خیال نہیں رکھ رہا کہ وہ جب آئے اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کرے یا وہ چیزوں کو ڈس انفیکٹ کرے جس کو وہ ٹچ کرے, تو ان لوگوں میں زیادہ کیجوٹیز ہو رہی ہے. اور دوسرا جو ہے خوف و ہراس ہے, بالکل ہے, اور سب لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ بند ہے, بچے گھر میں ہیں اور بہت کم لوگ باہر نکل رہے ہیں, صرف ضروری اشیاء کی خرید فروخت کے باہر جا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو آپ کے سٹی میں جو ایک شرح ہے اموات کی, یا ابھی تک کرونا جو ہے وہ اپنی پیک کی طرف ہے, یا آپ کے پیک ٹچ کر کے وہ جو ہے وہ اس پر انکلائن ڈاؤن فال اس کا ہو رہا ہے, لیکن اسٹل نیو کیسز ابھی آ رہے ہیں, تو جب تک نیو کیسز آتے رہیں گے اس کی پیک اس کا فلیٹ نہیں ہوگا کر, تو نیو کیسز ابھی بھی آ رہے ہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی بہت لیٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا ہماری اسٹیٹ میں, تو اتنے زیادہ اس لیے اچھا آؤٹ کم نہیں رہا. بہت ساری ڈیتھس ہو رہی ہیں, کچھ رپورٹڈ ہیں, کچھ ان رپورٹڈ ہیں. کچھ لوگ اگر صرف نمونیا کھا رہے ہیں اور ان کو کووڈ بھی ہے تو ان کو نمونیا کیٹیگری میں ڈال کے جسٹ وہ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ نمبر میڈیا پہ نہ آئے. تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. پلس جو لوگ ابھی فرنٹ لائن پہ ہیں ان لوگوں کو زیادہ بہتر ڈیٹیلز پتہ ہے, جو لوگ اس چیز کو مینجمنٹ میں دیکھ رہے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے کہ کتنے نمبر انکریز ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے. لیکن ابھی تک الارمنگ سچویشن ہے, کم نہیں ہوئی, لیکن ہوپ فلی ان فیو ویکس اور مے بی فیو منتھس اٹ ول گیٹ بیٹر. لیکن زندگی ابھی نارمل ہوتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا. صحیح. تو ابھی جو اس کا جو ریکوری ریٹ ہے وہ اگر آپ کے علم ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر فیملی سے ہیں ماشاء اللہ, آپ کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں, تو وہ ان کو بھی آپ انفارمیشن آپ کو ڈیلی شیئر ہوتی ہوگی. جو ریکوری جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے؟ اگر 100 پیشنٹ ہیں تو آپ کے علم میں اگر ہو تو وہ کتنا ریکور ہو سکتے تاکہ پبلک کو تھوڑی سی ایک ہوپ جو ہے وہ بھی مل پائے, یا کہ بڑا مشکل؟ ریکوری ریٹ اس طرح ہے کہ جن لوگوں کو کوماربس ہے, جن لوگوں کو آلریڈی کوئی انڈرلائن کنڈیشن ہے, جن لوگوں کے فرسٹ جیسے اگر کوئی ہسبینڈ ہے اور اس کی وائف پہلے کووڈ ہو چکا ہے اور وہ وفات پا چکی ہے, تو ان لوگوں کے گھر والوں کو زیادہ ہو رہا ہے. پلس جو لوگ جن لوگوں کو کینسر ہے, جن لوگوں کو ایزما کی پرابلم ہے, جن لوگوں کو جو لوگ پہلے سے بیڈ ریڈن ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, اولڈ ایج ہیں, ان لوگوں کو زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن فور سم ریزن جب یہ اسٹارٹ ہوا تو ہونا ان فیبروری کے اسٹارٹ ہوئے تھے, تب صرف یہ بوڑھے لوگوں میں اور کوماربس والے پیشنٹ زیادہ تھا. لیکن اب اس نے ینگ لوگوں کو اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے, جس میں بہت سارے نرسز یو ایس میں ہلاک ہو چکی ہیں, ڈاکٹرز ہلاک ہو رہے ہیں, ڈاکٹرز ایکسپوز ہو رہے ہیں. لیکن ڈاکٹرز اپنے کام کر رہے ہیں, جب تک ان کو کوئی سمٹم نہیں آ رہا وہ ان کو ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے, بٹ دے آر ایکسپوزڈ اور وہ 24/7 فرنٹ لائن پر ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر ہما فاروق, آپ لاسٹ کوشچن یہ آپ بتائیے, کیا پبلک جنرل پبلک جو ہے وہ گورنمنٹ کے انتظامات سے مطمئن ہے یا کہ انتہائی غیر مطمئن؟ مکس ہے اوپینین اس بارے میں. کچھ لوگ بیکاز ہم لوگ بالکل ڈی سی کے ساتھ رہتے ہیں, واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ, تو انفارچونیٹلی ٹرمپ اتنا سیریس نہیں تھا اس سب کو لے کے لاک ڈاؤن کو. وہ تو اس کو ایک مذاق پہلے اڑاتا رہا پورا فیبروری مارچ, اور پھر مارچ اینڈ پہ تھوڑا سیریس ہوا, پھر تھوڑا سا اس کو ڈر بھی لگا کہ واقعی حالات خراب ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ کہ ہو رہے ہیں لوگ سوشل ڈسٹینسنگ رکھ رہے ہیں, لیکن اسٹل پلے گراؤنڈس پہ لوگ کہتے ہیں, وہاں پر لوگ کمپلین کرنے کے باوجود اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا, اور لوگ واک میں بہت زیادہ گیدرنگ میں بھی جا رہے ہیں, لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا گورنمنٹ کی طرف سے. جی ڈاکٹر ہما فاروق, آپ ورجینیا سے, بہت بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کا. انشاءاللہ زندگی رہی تو فیوچر کے پروگراموں میں آپ سے استفادہ کریں گے, آپ کے نالج سے ماشاءاللہ, اور وہاں کے حالات سے بھی. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. Thank you so much. Thank you for having me on the show. Thank you so much.